بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے انتہائی قابل عزت و احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس 6 ستمبر کے حوالے سے جو آپ تمام کے تمام اساتذہ اور طلباء نے مل کر پروگرام ترتیب دیا ہے، اس میں جو تقاریر آپ لوگوں نے کی، جو ترانے آپ لوگوں نے پڑھے، جو قرآن پاک کی تلاوت آپ لوگوں نے کی، اور پھر اسی کے اندر جو انعامات آپ کو دیے جا رہے ہیں، اس سارے کے سارے ماحول کو دیکھ کر خوشی بھی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام طلباء کو اور تمام اساتذہ جنہوں نے بڑی محنت فرمائی اور ادارہ اس کی انتظامیہ، سب کو اللہ پاک اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس عمر سے آپ گزر رہے ہیں اور عمر کے جس حصے میں آپ اس وقت موجود ہیں، یہ سیکھنے کا زمانہ اور سیکھنے کی عمر ہے۔ ہم اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی شخصیت جو آپ نے اپنی بقایا پوری زندگی میں کرنا ہے، یہ اس شخصیت کے بننے کا وقت ہے جس میں سے آپ اس وقت میں گزر رہے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں ان کو اللہ رب العزت اور زیادہ جلا بخش دیں، وہ اور زیادہ آگے بڑھیں اور وہ آپ کی ذات تک صرف منحصر نہ رہیں، بلکہ وہ پوری کی پوری پاکستانی قوم بلکہ اس سے بھی زیادہ وسیع کریں اپنی نیت کو اور اپنے ارادے کو، پوری کی پوری امت مسلمہ انشاءاللہ اس کو اس سے فائدہ پہنچے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں اور تاریخ میں گزرنے کے ساتھ ساتھ آج اس زمانے میں بھی موجود ہیں کہ جو رہتے تو ایک خاص علاقے میں ہیں، جن کی نسبت ایک خاص ملک کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن ان کی خدمات تعلیمی ہوں اور علمی میدان میں ہوں، تربیت کے میدان میں ہوں، افراد سازی کے میدان میں ہوں، یا پھر اداروں کے قیام کے اعتبار سے ہو، اس کے اثرات پوری کی پوری کائنات کے اندر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ میں ایک مثال اس کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ملک پاکستان کے بہت ہی جلیل قدر مفتی، جن کو ہم شیخ الاسلام صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ انہی شخصیات میں سے ہیں کہ جو رہتے تو کراچی کے ایک علاقے کے اندر ہیں، ان کا ادارہ بھی کراچی کے اندر موجود ہے، لیکن ان کی جو خدمات اور ان کے جو اثرات ہیں وہ کراچی کے اندر محدود نہیں ہیں، صرف اور صرف صوبہ سندھ کے اندر موجود نہیں ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے آگے بڑھ کر پورے عالم اسلام میں اس کے اثرات ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ازبکستان ہمارا جانا ہوا، وہاں پر ایک ادارہ تھا، مدرسے وہاں پر بہت کم ہیں لیکن کچھ مدارس اب قائم کیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر ایک 400 بازار تھا اور بہت بڑا ادارہ تھا۔ وہاں پر تعمیر کے اعتبار سے ایک طرف مسجد تھی جو بڑی عالی شان تھی اور درمیان میں راستہ، اور اس طرف بہت بڑی بلڈنگ ادارے کی تھی جس کو انہوں نے مدرسے کا نام دیا ہوا تھا۔ ہم نے وہاں نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نکلے تو کچھ طلباء ہمیں مل گئے، ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، ان کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے بھی ہم سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، ہم نے بتایا کہ پاکستان سے آئے ہیں، بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پاکستان میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہیں، تو ان بچوں کے
زبان سے یہ کلمات سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک پاکستان کے ایک اتنے جید عالم دین ہیں جن کا تعارف اس ملک کے اندر بھی ہے اور اس ملک کے طلباء بھی ان کو جانتے ہیں۔ تو میں نے ہی جواب میں اس کو کہا جی ہاں وہ ہمارے ہی ملک میں رہتے ہیں اور وہ ہمارے ملک کے بہت بڑے مفتی ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں آپ پوری بات نہیں کر رہے، وہ آپ کے ملک پاکستان کے بڑے مفتی نہیں ہیں بلکہ وہ عالم اسلام کے بڑے مفتی ہیں۔ تو اندازہ ہوا فوراً ہمیں کہ اس کا مطلب ہے یہ بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اپنا ہی مفتی سمجھتے ہیں، اپنا ہی ایک عالم دین سمجھتے ہیں، اپنا ہی ایک دینی اسکالر سمجھتے ہیں، اور بے شک وہ پاکستان میں اور کراچی میں رہتے ہیں لیکن ان کی محبت ان کے ساتھ وہاں پر رہتے ہوئے بھی قائم و دائم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل علاقوں کا اور ایک ملک میں رہنے کا اور ایک محدود جگہ پر رہنے کا، آپ اگر یہ سوچیں کہ یہ محدود جگہ پر رہ کر ہی کام ہوگا اور اس کے اثرات دنیا میں نہیں جائیں گے تو آج وہ زمانہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آپ نیت کر لیں تمام طلباء کہ ہم انشاءاللہ تعالی العزیز ایسی ہی شخصیت ہم میں سے ہر ایک بنے گا کہ جو اپنی عملی زندگی میں وہ کام کرے گا جس کا دائرہ کار تو محدود ہوگا کہ میں اپنے محلے سے شروع کروں گا، اپنے علاقے سے شروع کروں گا، اپنے گھر سے محنت شروع کروں گا، لیکن میرے نیت میں اور میرے ویژن میں پوری کی پوری کائنات اور پوری کی پوری انسانیت ہوگی کہ میرے اس تمام تر کام سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ساری کی ساری انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ تیار ہیں اس کے لیے سب بچے؟ اچھا اب میں آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع مدینہ منورہ میں وفات ہوئی، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہیں پر جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں۔ وہ اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے اور جب ہم ان کے پاس جاتے تو تب تو وہ خاص طور پہ ہمیں سمجھانے کے لیے اور تربیت کرنے کے لیے اور ہماری شخصیت کو نکھارنے کے لیے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے۔ میں وہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ وہی بات جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہے، وہی سبق جو اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے وہ آپ تک میں پہنچاؤں گا، اور اس نیت سے کہ آپ آگے اس کو پہنچائیں گے اور یہ سلسلہ آپ جاری و ساری رکھیں گے اور اس کے اثرات قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو طلباء، میرے عزیز طلباء، میرے پیارے بچوں، یہ وہ وقت ہے آپ جو نیت کر لیں گے اور اس کے مطابق آپ علم حاصل کریں گے، اور علم کے ساتھ تربیت اشد ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنی اچھی تربیت بھی ساتھ ساتھ کر لی تو انشاءاللہ وہ بڑے بڑے نام جنہوں نے تاریخ اسلام میں دین کا بہت کام کیا ہے وہ آج بھی اللہ پاک آپ سے مجھ سے کام لے سکتے ہیں۔ جس طرح وہ بڑے بڑے نام، پھر وہ نام لیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا تاریخ اسلام کا نام ہے، انہوں نے اپنے دور میں محنت فرمائی اور ایسی محنت فرمائی کہ اس کا اثر اس دور میں بھی پڑا، اور آج کئی 100 سال گزر چکے ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، اور ان کے آج بھی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے علم سے آج بھی ہم استفادہ کرتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ان سے آج بھی ہم اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، آج بھی ہم اپنی تقاریر میں اپنے بیانات میں ان کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آج میں سے کوئی نیت کرے کہ انشاءاللہ میں اللہ سے مانگوں گا اور میں اپنی تربیت بھی اس اعلیٰ بنیاد پہ کروں گا اور اللہ سے یہ مانگوں گا یا اللہ جیسا آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے دین کا کام لیا، اے باری تعالیٰ ہم سے بھی تو ویسا ہی کام لے لے، آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت آپ سے بھی اس درجے کا کام لے لے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سنتے ہیں، ان کی تفاسیر، ان کی ساری دینی خدمات، وہ فرمایا کرتے تھے جنید بغدادی کا نام تم سنتے ہو، تم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہو،
تم بڑے بڑے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہو، تم بڑے بڑے ائمہ کا نام سنتے ہو، تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد آنے والے بڑے ائمہ جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں دین کے لیے، انہوں نے قرآن پر، احادیث پر ریسرچ کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کتابیں مدون کی ہیں، انہوں نے ایک عملی زندگی کا خاکہ پیش کیا ہے۔ ہر دور میں ضرورت رہتی ہے ایسے علماء کی جو اس دور کے حالات کے مطابق دین کو احسن انداز سے امت کے سامنے پیش کر سکیں، اس کی دعوت دے سکیں، اس کو عملی طور پر لا سکیں۔ تو ہم انشاءاللہ چھوٹے سے ادارے میں بیٹھ کر نیتیں اعلیٰ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری نیت یہ ہے آپ ہمارے سے پوری دنیا کے اندر کام کو لے لیجیے۔ ابھی میں نے ان حضرات سے پوچھا بھی، اور یہ ماشاءاللہ جداریہ لگا بھی ہوا ہے، اس میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کنٹینٹ رائٹنگ آپ لوگوں نے خود کی ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ تقریر بھی وہی کامیاب اور وہی انعام پاتی ہے جو کہ انسان کسی جگہ سے بے آئینی ہی نقل نہ کر لے، بلکہ اس کو اپنے طور پر تحریر کرے، پڑھے، پڑھ کر وہاں سے بنیادی خاکہ لے، علم وہاں سے لے، وہاں سے انسان ایک اندازہ اور تجزیہ لے، لیکن اس کو اپنے کلمات اور اپنے الفاظ میں قلم بند کرے اور اس کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کرے، تو یہ خوبی ہوا کرتی ہے۔ بہت سارے طلباء نے لکھا اور بہت اچھا لکھا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ طلباء جنہوں نے کسی کتاب سے صرف نقل کر کے لکھ لیا، وہ بھی چلو ایک قدم تو اٹھایا انہوں نے، لیکن آئندہ سے آپ سب یہ کوشش کریں کتابوں سے مطالعہ کریں، کتابوں سے استفادہ کریں، کتابوں سے آپ خاکہ لیں، اس کا جو ہے وہ آپ بنیادی جو اس کا فلسفہ ہے اور اس کا بنیادی نقطہ ہے وہ آپ کتابوں سے حاصل کریں، اس کے ساتھ اس کا مواد سپورٹنگ وہ بھی کتابوں سے حاصل کریں، لیکن جب آپ تحریر لکھنے بیٹھیں تو آپ کی وہ اپنی تحریر ہو، اپنا ما فی الضمیر، اپنے کلمات اور اپنے انداز سے بیان کریں۔ میں آپ کو پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے سیکھنے کا، مشق کرنے کا زمانہ ہے۔ آپ لوگوں نے اگر ابھی یہ مشق کر لی، اور یہ ادارے کی میں کہتا ہوں اور اساتذہ کرام کی آپ کے اوپر کمال شفقت ہے، عام اداروں کے اندر یہ چیز نہیں سکھائی جاتی، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ ایک بچہ ہے اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر لکھنا آ جائے تو آ جائے، ادارہ رہنمائی نہیں کرتا۔ خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ کو رہنمائی کرنے کے لیے ادارہ بھی موجود ہے اور اساتذہ کرام بھی موجود ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی صلاحیتوں کو خوب نکھاریں اور خوب مشق کریں، اور درجنوں اور سینکڑوں صفحے جو ہے وہ لکھ کر کالے کر دیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کے اندر، جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، ایک وقت آئے گا اور بہت قریب آئے گا کہ آپ ایک بہترین لکھاری کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کروا دیں، اور یہ چیز ساری زندگی آپ کو کام آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ کو یہ ادارہ بھی یاد آئے گا، یہ اساتذہ بھی یاد آئیں گے۔ اگر یہ کچھ سختی کرتے ہیں تو وہ سختی بھی آپ کو اچھی لگے گی کہ بہت اچھا تھا ہمارا ادارہ، بہت اچھے تھے ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمارے اوپر یہ چیز سختی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رہنمائی کے ساتھ ہمیں اس میں لگا دیا۔ آج میں جو کچھ ہوں اپنے اساتذہ کرام کی محنت کا نتیجہ۔ تو تیار ہیں انشاءاللہ سب بچے اس کے لیے؟ اللہ جل شانہ آپ لوگوں کو خوب ہمتیں عطا فرمائے، ترقیات عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ انعامات جن لوگوں کو ملے ہیں ان کو بھی مبارکباد، اور جو بقایا طلباء ہیں ان سب کو بھی مبارکباد، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا ہر آنے والا پروگرام پہلے سے مضبوط ہوگا، پہلے سے بہتر ہوگا۔ آپ کی کنٹینٹ رائٹنگ، آپ کا جداریہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ میں اساتذہ کرام سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کی جو ہے کچھ کاپیاں اپنے پاس محفوظ رکھیں، تاکہ سال کے شروع میں اور سال کے اختتام میں جو فرق آئے وہ طلباء بھی محسوس کر سکیں، ہم بھی محسوس کر سکیں کہ آغاز طلباء نے کہاں سے کیا تھا اور اب وہ سال کے اختتام میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ طلباء کے سامنے بھی چیز ہونی چاہیے اور اساتذہ جو ہیں ان کے سامنے بھی ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا باری تعالیٰ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کے چھوٹے بڑے اعلانیہ چھپے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا باری تعالیٰ ان طلباء نے جتنی محنت فرمائی، ان کے اساتذہ نے محنت فرمائی، یا اللہ سب کو اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ اس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، یا اللہ اس کا انتظام کرنے والے، اس کے لیے دعائیں کرنے والے، یا اللہ سب کو ان کے جان مال عزت آبرو اولاد اور رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ یا باری تعالی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یا باری تعالی ہمارا یہ وقت سیکھنے کا ہے، پڑھنے کا ہے، صلاحیتوں کو اپنی اجاگر کرنے کا ہے، یہ ادارہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ ان طلباء کو پوری اپنی زندگی میں، اپنی زندگی میں یا اللہ ان سے دین کا خوب کام لے، یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں سے بھی دین کا کام لے۔ یا باری تعالیٰ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے لیے بہتر ہے اس سے بھی محروم نہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔